لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. أما بعد فقد قال أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: من أراد الحديث لمنفعة الدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب ومن أراد به خير الآخرة أعطاه الله خير الدنيا والآخرة. ناظرین، ہماری نشستیں مسلسل برگزار ہو رہی ہیں اور ہمارا ٹاپک ہے ائمہ کے زمانے سے لے کر اب تک لکھی گئیں میدان حدیث میں کتابیں، یعنی انٹروڈکشن آف احادیث بکس آف شیعہ، اور اس میں مشکل اصطلاحیں ہیں کہ جن کی شرح اور تفسیر لازمی تھی، جس کی وجہ سے ہم نے مناسب سمجھا کہ ہر ایک درس کے پہلے جو ہے ان مشکلات کو دور کیا جائے اور عند اللہ مثواب ہونے کے لیے بھی آپ کے سامنے حدیث کی تلاوت کی جائے، تاکہ ہم روز کم از کم ایک حدیث سے آشنا ہو سکیں اور اپنے عمل کو جو ہے سدھار سکیں۔ تو آج کے جلسے میں نے جس حدیث کو اپنا سرنامہ سخن قرار دیا ہے، اس حدیث میں امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: من اراد الحدیث لمنفعۃ الدنیا لم یکن لہ فی الآخرۃ نصیب، کہ جو بشر حدیث کو دنیا کی منفعت کے لیے حاصل کرے، لم یکن لہ فی الآخرۃ نصیب، تو آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ومن اراد بہ خیر الآخرہ، اور جو بھی حدیث اس لیے سیکھے اور اس لیے جمع کرے کہ اس سے اپنی آخرت کو سدھار سکے، تو خداوند عالم فرماتے ہیں مولا: آتاہ اللہ خیر الدنیا والآخرہ، اللہ اس کو دنیا اور آخرت دونوں کی خیر اور بھلائیاں اسے عطا فرمائے گا۔ ناظرین، کل کے جلسے میں ہم لوگوں نے متواتر اور خبر واحد کے سلسلے میں پڑھا، اور آج ہم جو ہے کچھ اور اصطلاحوں سے آشنا ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ لوگ ملاحظہ کریں گے کہ جب کبھی بھی آپ علم حدیث میں کتابیں کھولیں گے تو وہاں پہ ایک اصطلاح آتی ہے شیخن یا مروی عنہ، مثلا یا پھر مشائخ یا مشیخہ، یہ ساری چیزیں ایک مادے سے لی گئی ہیں۔ شیخ کہتے ہیں استاد کو۔ مرحوم کلینی نے بھی یہی کام کیا ہے کہ جہاں بھی حدیث کو نقل کیا ہے وہاں پہ اپنے اساتید کے ذریعے سے حدیث کو نقل کیا ہے، اور دوسرے لوگوں نے جب اس کو جو ہے نقل کیا ہے تو کہا ہے کہ شیخ کلینی کے استاد، اور استاد کی جگہ شیخ کی لفظ استعمال کی ہے۔ یا پھر یہ کہ مروی عنہ، یعنی کہ جس سے روایت کی جائے، تو جس سے روایت کی جائے وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ استاد ہی ہوتا ہے۔ یعنی کہ ایک شاگرد استاد کے جلسے میں جاتا تھا، اس نے اپنے استاد سے کوئی روایت کو سنا، اور سننے کے بعد سے جب اب وہ آ کر کے روایت کو نقل کرے گا تو اپنے استاد کا نام لے گا اور کہے گا مروی عن فلان، یعنی کہ فلاں شخص سے میں نے اس روایت کو نقل کیا۔ یا یہ کہ مثلا شیخ کلینی کے شیخ، یعنی کہ ان کے استاد۔ اسی طریقے سے مشیخہ بھی جو لکھی گئی ہے، مشیخہ وہ جو ہے شیخ صدوق نے اپنے اساتید کا وہاں پہ ذکر کیا ہے کہ جن سے انہوں نے روایات کو لیا یا سنا اور سننے کے بعد سے لوگوں تک پہنچائی۔ اس کے بعد دوسری اصطلاح ہے طبقہ۔ ہر ایک روایت میں طبقہ بندی ہوتی ہے۔ طبقہ کسے کہتے ہیں؟ اس کو میں آسان لفظوں میں اگر آپ کے سامنے ایکسپلین کروں تو آپ یہ جان لیں کہ کلاس فیلو، ایک کلاس میں ایک ساتھ رہنے والا، دو یا دو سے زیادہ حضرات، ان کو کہیں گے طبقہ، یعنی کہ جن کا سن بھی ایک ہو اور جن کے استاد بھی ایک ہوں
اور اس استاد کے جلسے میں دونوں برابر سے شرکت کرتے ہوں۔ مثال کیا ہے؟ جیسے محمد بن مسلم اور زرارہ بن اعین، یہ دونوں کلاس فیلو ہیں۔ کس کے؟ امام صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں سے ہیں، تو یہ ایک طبقے میں شمار کیے جائیں گے۔ اس کے بعد سے آتی ہے ایک اصطلاح حدیث قدسی کے سلسلے میں۔ حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس میں خداوند عالم نے اپنے حبیب کی طرف کچھ وحی کی، کیونکہ سرکار کی خصلت اور سرکار کی جو ہے کا شیوا یہ تھا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، آپ کلام نہیں کرتے تھے مگر یہ کہ وحی کے ذریعے سے۔ اچھا، اس میں بھی ایک مسئلہ ہے کہ کیا پھر سرکار جو ہے عام روزمرہ کے کام بھی جو ہے وحیوں کے ذریعے سے کیا کرتے تھے؟ نہیں، یعنی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو بھی دینی کام ہوا کرتے تھے وہ سرکار جو ہے وحی کے منتظر ہوتے تھے۔ مثلا یہاں پہ ایک اشکال کیا جاتا ہے کہ کیا رسول اسلام روزمرہ کی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے وحی کے منتظر ہوتے تھے؟ مثلا کھانا کھانے کے لیے وحی کے منتظر ہوتے تھے، یا یہ کہ جو ہے نظافت کرنے کے لیے، کپڑا پہننے کے لیے، کپڑے اتارنے کے لیے وحی کے منتظر ہوتے تھے؟ نہیں۔ اچھا، یا کچھ باتیں کرتے تھے جب سرکار ختم مرتبت دوسروں کو جو ہے مثلا کچھ بھی کہنا، اپنے گھر والوں سے کچھ فرمائشیں کرنا، تو کیا وحی کے مطابق کرتے تھے؟ نہیں۔ تو ہر ایک چیز میں وحی کی ضرورت نہیں ہے۔ مراد اس سے خدا کی یہ ہے کہ جہاں پہ وحی کی ضرورت ہو وہاں پہ ختم مرتبت وحی کے بغیر کلام نہیں کرتے ہیں۔ تو عزیزو، حدیث قدسی وہ ہے کہ جو خداوند عالم نے وحی فرمائی، لیکن اس میں اور قرآن کی وحی میں فرق یہ ہے کہ قرآن کی وحی کا جو معجزہ ہے وہ فصاحت اور بلاغت اور دوسروں کو ساکت کر دینے والا اعجاز وہ اس میں نہیں پایا جاتا، حدیث قدسی میں نہیں پایا جاتا۔ اچھا، یہاں پہ بھی اختلاف ہے علماء کے درمیان میں، حدیث قدسی کے الفاظ جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں یا سرکار کی طرف سے ہیں، اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بہرکیف اتنا ہمارے لیے جاننا کافی ہوگا کہ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جو وحی ہو اور قرآن کا جز نہ ہو۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک اور اصطلاح ہے صحابی۔ صحابی اسے کہتے ہیں ہر اس شخص کو کہ جو اپنے اسلام کے دورے میں سرکار ختم مرتبت کو جس نے دیکھا ہو اور جس نے ان سے حدیثیں سنی ہوں، اس کو کہتے ہیں صحابی۔ اور تابعین انہیں کہتے ہیں، ایک اور اصطلاح ہے تابع، جو ہمارے ہاں چونکہ یہ معتبر نہیں ہے، یہ اہل عامہ کے نزدیک جو ہے تابعین کی روایات اور اصحاب کی روایات کو بھی حدیث کہا جاتا ہے، جبکہ یہاں یہ ایک اہم مسئلہ تھا جو اس کو میں واضح کر دوں، جبکہ شیعوں کے درمیان میں حدیث صرف اور صرف معصوم کا قول، فعل اور تقریر ہے۔ اس کے علاوہ اصحاب جو ہے اصحاب کی فضیلت سر آنکھوں پر، لیکن ان کی حدیث کو حدیث کا درجہ نہیں دیا جائے گا، حدیث نہیں کہی جائے گی۔ ہم شیعوں میں حدیث صرف وہی ہے کہ جو قول معصوم ہو، فعل معصوم ہو یا تقریر معصوم ہو۔ نہ ہم صحابہ کے قول کو حدیث کہتے ہیں، نہ ہم تابعین کے حدیث کو قول کو حدیث کہتے ہیں۔ تابعین اسے کہتے ہیں عامہ کے نزدیک کہ جو اپنے اسلام کے دورے میں، یعنی کہ دوران اسلام جس نے صحابہ میں سے کسی ایک کو درک کیا ہو، اس کو تابع کہتے ہیں۔ اور ایک اور اصطلاح ہے مخضرم، میم خا ضاد را میم، مخضرم۔ مخضرم اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس نے اپنا اسلام کا اظہار کیا ہو، جاہلیت کے دور کو بھی دیکھا ہو اور اسلام کے دور کو بھی دیکھا ہو، لیکن ختم مرتبت کے دیدار سے بیچارہ محروم رہ گیا ہو، اس کو کہتے ہیں مخضرم، جیسے کہ اویس قرنی۔ تو عزیزوں، اب یہاں سے کچھ اور اصطلاحیں ہیں جو آنے والے جلسوں میں بیان کی جائیں گی۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے درس کی طرف، تو چلیے دیکھتے ہیں آج کی سلائیڈ میں ہم کیا پڑھنے والے ہیں۔ تو ناظرین، ایک بار پھر آپ کا جو ہے خیر مقدم ہے ہمارے جلسے میں، جس کا ٹاپک ہے آشنائی با جوامع حدیث شیعہ، یعنی کہ انٹروڈکشن آف شیعہ احادیث بکس۔ ہم آج کے بحث میں سب سے پہلے کچھ سوال پیش کر رہے ہیں جن کا جواب گزشتہ درسوں میں دیا جا چکا ہے۔ سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ
کلینی علیہ رحمہ نے کتاب کافی کیوں لکھی، اس کی وجہ کیا تھی؟ دوسرا سوال ہے کہ جو کافی کی روایات میں کی شمارش میں، گنتی میں جو اختلاف پایا جاتا ہے، اس کی علت اور وجہ کیا ہے؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ کتاب کافی میں متن حدیث کو پیش کرنے کی خاصیت کیا ہے مرحوم کلینی کی؟ چوتھا سوال ہے اصول فروع اور روضہ کا جو ہے ٹاپک کیا ہے، موضوع کیا ہے؟ اور پانچواں سوال ہے کہ نیچے دیے ہوئے ٹاپکس اور موضوعات کو مشخص کرنا ہے کہ یہ کتاب کافی کے کس جو ہے باب میں شمار ہونا چاہیے ان کا، اور کس جلد میں ان کو آنا چاہیے، مثلا سلام کرنا اور خدا کا نہ دکھنا، یہ سارے سوالات ہیں۔ مثلا سلام کرنا جو ہے کتاب العشرہ میں آنا چاہیے، حق عالم فضل عالم میں آئے گا، احکام آبا طہارت میں آئے گا، عدم رؤیت خدا کتاب توحید میں آئے گا، خاندان قرآن بصدائے خوش فضل القرآن میں آئے گا، اور راسخان در ائمہ راسخان در علم ہیں، یہ کتاب الحجہ میں آئے گا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہم نے اب تک جو ہے متن کو دیکھا کہ مرحوم کلینی نے کتاب کافی میں متن کو کس طریقے سے اور کس روش پر اور کس میتھڈ پر پیش کیا ہے۔ اب ہم اس چیپٹر میں دیکھیں گے کہ مرحوم کلینی نے جو ہے کتاب کافی میں جو سندیں پیش کی ہیں، اس کا میتھڈ، اس کا شیوا، اس کا طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے ایک حدیث کی سند پیش کرنے کی اہمیت کے باب میں۔ عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال قال امیر المومنین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، اذا حدثتم بحدیث فاسندوه الى الذی حدثکم، جب تم کوئی حدیث بیان کرو تو حدیث کو اسی شخص سے منسوب کرو کہ جس نے تمہیں حدیث سنائی تھی یا تمہیں حدیث دی تھی۔ فَإِنْ كَانَ حَقًّا، کیونکہ اگر وہ حدیث حق ہوئی، فَلَكُمْ، تو اس میں تمہارا فائدہ ہے، اللہ تم کو ثواب دے گا۔ وَإِنْ كَانَ كَذِبًا، لیکن اگر خدا نخواستہ وہ حدیث جھوٹی ہوئی، فَعَلَيْهِ، تو پھر اس کا عذاب جو ہے جس شخص نے تم سے حدیث بیان کی تھی اس کے اوپر جائے گا، تمہارے اوپر نہیں آئے گا۔ تو حدیث کی سند پیش کرنے کا ایک فائدہ امام حسین علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ یہ کتاب آئی کافی جلد 1 صفحہ 52 حاشیہ 7۔ اب یہاں پہ ہم خاصیت سے آگاہ ہوں گے کہ آپ کی خاصیت کیا تھی سند کو پیش کرنے کی۔ سب سے پہلی خاصیت یہ ہے کہ آپ نے غیر معصوم سے روایت نقل نہیں کی ہے، مگر یہ کہ بعض موارد میں بہت کم آپ نے جو ہے غیر معصوم سے روایت کو نقل کیا ہے۔ دوسری خاصیت، کامل سند کو معصوم تک، کامل سند کو آپ جو ہے پیش کرتے تھے، مگر یہ کہ بہت کم جگہوں میں ایسا ہوا ہے کہ جہاں پہ آپ نے کامل سند پیش نہیں کیا ہے۔ آپ نے ایک روایت کے لیے چند مختلف طریقے ذکر کیے ہیں، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ خبر واحد کو مستفیض یا مشہور کی حد تک لے کے چلی جاتی ہے۔ مستفیض بھی خبر واحد ہی ہے، لیکن اور مشہور بھی خبر واحد ہی ہے، لیکن خبر واحد سے جو ہے اس کا رتبہ عالی ہے اور اس کا اعتبار بڑھ جاتا ہے۔ چوتھی خاصیت آپ کی رہی ہے کہ آپ جب سند پیش کرتے ہیں تو اس میں آپ امین ہیں، امانت سے کام لیتے ہیں۔ پانچویں خصوصیت، آپ نے سند کو مختصر کرنے کے لیے مختلف طریقوں سے اور میتھڈ سے استفادہ کیا ہے۔ چھٹی خصوصیت آپ کی یہ رہی ہے کہ آپ کی سند میں عنعنہ موجود ہے، یعنی کہ عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان،
یعنی کہ فلاں نے فلاں سے، فلاں نے فلاں سے، فلاں سے، فلاں نے فلاں سے روایت کو نقل کیا، تو یہ عن کو عنعنہ کہتے ہیں اصطلاح حدیث میں۔ ساتویں خاصیت یہ رہی ہے کہ بہت کم سند میں دیکھا جاتا ہے کہ ارسال پائی گئی ہے، یعنی کہ حدیث کی سند میں ارسال پایا گیا۔ سب سے پہلا جو ہم نے شروع کیا تھا کہ آپ نے غیر معصوم سے روایت نقل نہیں کی، مگر یہ کہ بہت ہی کم موارد میں۔ اس کی مثال کیا ہے، اس کی نمونہ ایک پیش کر رہے ہیں جو مرحوم کلینی نے غیر معصوم سے نقل کیا۔ عن ابن مسکان عن ابی حمزہ قال، ابن مسکان روایت کرتے ہیں حمزہ سے، ابی حمزہ سے، کہ ابی حمزہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ المؤمن خلط عملہ بالحلم یجلس لیعلم وینطق لیفہم، مومن اپنے عمل کو اپنے حلم سے مخلوط کرتا ہے، وہ بیٹھتا ہے تو صرف اس لیے تاکہ جان سکے، اور کلام کرتا ہے تو صرف اس لیے تاکہ جان سکے اور سمجھ سکے۔ کافی جلد 2 صفحہ 111 حاشیہ 2 یا حدیث 2۔ تو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس روایت میں کسی معصوم کا نام نہیں آیا ہے، بلکہ ابھی حمزہ خود اپنی طرف سے اس روایت کو نقل کر رہے ہیں۔ ایک اور نمونہ، عنہ عن ابیہ عن حماد عن ربی عن فضیل قال، یہ فضیل سے روایت ہے۔ فضیل فرماتے ہیں صنائع المعروف و حسن البشر یکسبان المحبت ویدخلان الجنہ، کہہ رہے ہیں کہ صنائع المعروف یعنی کہ نیکیاں کرنا، و حسن البشری اور خندہ پیشانی، محبت کو کسب کرتے ہیں اور جنت میں داخل کر دیتے ہیں، یہ 2 چیزیں۔ وَيُدْخِلَانِ الْجَنَّةِ، جنت کو داخل کر دیتے ہیں۔ وَالْبُخْلُ وَعَبُوسُ الْوَجْهِ، اور بخالت، کنجوسی اور عبوس الوجہ، خندہ پیشانی کا جو ہے ضد، جس کو ہم کہتے ہیں عام لینگویج میں کھڑوس پن، تو عبوس الوجہ جو ہے اور بخل، یہ یبعدان من اللہ ویدخلان النار، یہ اللہ سے دور کر دیتے ہیں اور جہنم میں داخل کر دیتے ہیں۔ یہ بھی حدیث غیر معصوم سے ہے، یعنی فضیل سے ہے۔ کافی جلد 2 صفحہ 103 حدیث 5۔ آیت اللہ خوئی معجم رجال کے مقدمے میں 12 نمونے ذکر کرتے ہیں، 12 نمونے یعنی کہ احادیث کے جو غیر معصوم سے نقل ہوئے ہیں، اور سامر ہاشم جو ہے 26 مورد کو ذکر کرتے ہیں۔ دوسری خاصیت تھی آپ نے معصوم تک سند کو کامل ذکر کیا ہے بجز کچھ موارد کے، یہ کتب اربعہ کے برخلاف، یعنی کہ اسی لیے کافی کا رتبہ کتب اربعہ میں بھی دوسری کتابوں سے زیادہ ہے، اہم ہے۔ اور آپ نے ایک روایت کے لیے مختلف طریقے ذکر کیے ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہے ایک روایت کے لیے مختلف طریقے ذکر کرنے کا؟ جیسا کہ ایسے موارد میں اس کا فائدہ ملتا ہے۔ سب سے پہلا، اگر سند 100% ایک دوسرے سے مختلف ہو، ٹھیک ہے، یعنی کہ کلن ایک دوسرے سے مختلف ہو، 2 روایت کی سند جو ہے آپس میں ایک دوسرے سے کلن مختلف ہو، 100% مختلف ہو، تو مرحوم کلینی ایک روایت کو نقل کرنے کے بعد سے دوسری روایت کی سند کو بھی نقل کرتے ہیں، اور نیچے لکھ دیتے ہیں مثلہ، یعنی کہ نہیں، پھر دوسری روایت کو جب نقل کرتے ہیں تو پھر وہاں پہ روایت سند نہیں ذکر کرتے ہیں، بلکہ صرف لکھ دیتے ہیں مثلہ، یعنی کہ جو سند اوپر گزری وہی سند یہاں بھی ہے، اور پھر مثلہ کے بعد سے آپ حدیث کا متن نقل کرتے ہیں، اگر سند 100% ایک دوسرے سے مختلف رہی تب۔ دوسرا، اگر بعض جگہوں پہ سند مختلف رہی اور بعض جگہوں پہ سند جو ہے ایک دوسرے سے ملتی جلتی رہی، تو پھر آپ حیلولہ یا تحلیل سے استفادہ کرتے ہیں، حیلولہ یوز کرتے ہیں۔ حیلولہ کہتے ہیں کہ کئی سندوں کو کمبائن کر کے، ملا کر کے ایک حدیث، ایک سند بنا دینا۔ حیلولہ
اور تحویل جو ہے انتقال کے معنی میں ہے، یعنی کہ کئی سند کو لے کر کے ان کو منتقل کر کے ایک سند میں جگہ دے دینا۔ اور اصطلاح میں جو ہے تحویل کی تعریف کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ اصطلاح میں تحویل کی تعریف یہ ہے کہ ایک سند سے دوسرے سند کی طرف منتقل ہو جانا، اور یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب راوی چاہے کہ حدیث کے متن کو کہ جو دو یا چند سند کے ذریعے سے پہنچا ہے ان کو ایک جگہ لکھ دے۔ اب ہم یہاں پہ نمونہ پیش کرتے ہیں مختلف طرق کو ذکر کرنے کا۔ مثلا اس آپ سند میں دیکھیے، عدۃ من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن علی ابن حکم عن سلیمان الفراء عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیہ السلام۔ دوسری سند میں دیکھیے آپ، انہوں نے کیا کیا ہے؟ علی ابن ابراہیم عن ابی ہے عن ابن ابی عمیر عن سلیمان الفراء عن غیر واحد عن ابی جعفر علیہ السلام مثلہ، یعنی کہ جو حدیث اوپر تھی وہی حدیث یہاں پہ بھی آئے گی۔ اب یہاں پہ انہوں نے سند چونکہ الگ تھی تو دونوں سند کا ذکر کیا، حدیث چونکہ ایک تھی تو صرف مثلہ کی لفظ استعمال کر دی، یعنی کہ جو حدیث اوپر ہے وہی حدیث یہاں بھی ہے لیکن سند الگ ہے۔ حدیث کیا تھی؟ فی الصائم یکتحل، صائم کے روزے دار کے سلسلے میں سوال کیا گیا کہ یکتحل ہو، کیا وہ سرما لگا سکتا ہے؟ قال لا باس بہ، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یعنی امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے، لیس بطعام ولا شراب، کیونکہ سرما لگانا نہ کھانا کھانا ہے نہ پانی پینا ہے۔ وہی سیم حدیث یہاں پہ دوسرے سند سے آئی تھی تو انہوں نے سند کو ذکر کیا اور آخر میں لکھ دیا مثلہ، یعنی کہ وہی اوپر والی متن ہے یہاں پہ۔ کافی جلد 4 صفحہ 111 حدیث 1۔ اب یہاں پہ ہم تحویل کا ایک نمونہ پیش کر دیں کہ آپ نے سند میں تحویل سے کام لیا، جیسے علی ابن ابراہیم عن ابی ہے، و محمد ابن یحییٰ عن احمد ابن محمد، والحسین ابن محمد عن عبدوہ بن عامر جمیعاً عن احمد بن محمد بن ابی نصر۔ اب یہاں پہ اس میں جو ہے نا یہ سند، اس میں 3 سند موجود ہے۔ سب سے پہلی سند کیا تھی؟ علی ابن ابراہیم عن ابی ہے عن احمد بن محمد بن ابی نصر، ایک سند ہو گئی، آخر تک چلے جائیے۔ عن ابان بن عثمان عن ابی بصیر انہ سمع ابا جعفر و ابا عبداللہ علیہ السلام، یہ ایک سند ہو گئی۔ دوسری سند محمد ابن یحییٰ عن احمد بن محمد عن احمد بن محمد بن ابی نصر عن ابان بن عثمان عن ابی بصیر انہ سمع ابا جعفر و ابا عبداللہ علیہ السلام۔ اسی طریقے سے تیسری سند والحسین ابن محمد عن عبدوہ بن عامر عن احمد بن محمد بن ابی نصر عن ابان، اس طریقے سے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ چونکہ 3 سند تھی، تینوں سند کو کمبائن کیا، تحویل دیا اور تحویل کر کے ایک حدیث بنا دیا، اور یہاں پہ انہوں نے جمیعاً کی لفظ استعمال کی، یعنی کہ علی ابن ابراہیم نے اپنے بابا سے، محمد بن یحییٰ نے احمد بن محمد سے، حسین بن محمد نے عبدوہ بن عامر سے، ان سب کے سب نے جمیعاً، ان سب کے سب نے کس سے روایت کی ہے؟ احمد بن محمد سے روایت کی ہے، تو اسے کہتے ہیں تحویل۔ کافی جلد 1 صفحہ 47 حدیث 3۔ اور آپ نے جو ہے 5واں جو ہے طریقہ آپ کا یہ رہا ہے کہ آپ نے سند کو مختصر کرنے کے لیے مختلف طریقوں سے استفادہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کہیں پہ تعلیق سے کام لیا ہے، یعنی کہ سند میں تعلیق سے کام لیا ہے۔ تعلیق کہتے ہیں کہ جو گزشتہ سند ہے اسی کے اوپر اکتفا کرنا اور پھر دوبارہ سند کو ذکر نہ کرنا۔ اب یہاں پہ جہاں پہ مرحوم مصنف جو ہے تعلیق سے کام لیتے ہیں، پھر وہاں پہ جو ہے لکھتے نہیں ہیں یا کچھ اشارہ نہیں کرتے ہیں کہ میں یہاں پہ تعلیق سے کام لے رہا ہوں۔ ہاں، روایت ہم پہلی روایت سے شروع کریں، ہر ایک باب میں پہلی روایت سے شروع کریں گے دیکھنا سند کو، اور اس میں جب ہم دیکھیں گے تو ایسا لگے گا، وہاں پہ خود پتہ چل جائے گا کہ مثلا پہلی سند میں جو ہے 2 نام آئے شروع کے، اور پھر تیسرا نام ایک آیا، اور دوسری سند میں جو پہلی روایت میں تیسرے نمبر پہ نام آیا تھا وہ دوسری روایت میں وہ تیسرا نام پہلے آ رہا ہے۔ تو ہمیں سمجھ لینا پڑے گا کہ جو اوپر جو یہ 3 نام تھے
شروع میں 2 نام تھے، اس کے بعد یہ تیسرا نام آیا تھا، اور نیچے والی روایت میں بھی یہ جو تیسرا والا نام تھا پہلی روایت کا، وہ نیچے والی روایت میں پہلے نمبر پہ آ رہا ہے. تو ہم سمجھ جائیں کہ یہاں نہیں، یہاں پہ بھی یہ ڈائریکٹ نہیں ہے بلکہ ان کے پہلے 2 نام ہیں، اسے کہتے ہیں تعلیق. اور شبہ تعلیق تو آسان ہے، کیونکہ خود مصنف نے وہاں پہ ایک اشارہ فرما دیا ہے بہذا الاسناد لکھ کر کے، یعنی کہ وہ لکھتے ہیں بہذا الاسناد، جو سند اوپر تھی وہی سند یہاں پہ بھی ہے. تو اس سے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ یہاں پہ تعلیق سند میں تعلیق ہوا ہے، یعنی جس کو شبہ تعلیق کہیں گے. یہ شبہ تعلیق یوز کی جاتی ہے مکرر سند کو حذف کرنے کے لیے، یا سند میں سے بعض حصے کو حذف کرنے کے لیے. تحویل در سند میں تحویل دینا، جیسا کہ ابھی نمونہ ہم ابھی پڑھ چکے. پھر اس کے بعد اختصار در اسامی روایت کے جو نام آئے ہیں اس میں اختصار کے لیے. اب یہاں پہ ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں تعلیق کا نمونہ، سند قبل پر تعلیق کرنا، جس کی ہم جو ہے ڈیفینیشن ابھی دے چکے ہیں. اب یہاں پہ صرف اگزامپل دیکھتے ہیں. جیسے اگزامپل دیکھیے، پہلی روایت آئی ہے علی ابن ابراہیم عن احمد بن محمد عن محمد بن خالد عن محمد بن سنان. ٹھیک، تو محمد بن خالد کے پہلے 2 نام آ رہے ہیں، علی ابن ابراہیم اور احمد بن محمد کا. لیکن اس کے نیچے والی جو روایت مرحوم کولینی پیش کر رہے ہیں اس میں ڈائریکٹ شروع کر رہے ہیں وہ محمد بن خالد سے، عن حمزہ بن عبید عن اسماعیل بن عباد. ٹھیک، تو یہاں پہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ محمد بن خالد سے ڈائریکٹ شیخ کلینی روایت کو نقل نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ محمد بن خالد سے جب بھی شیخ کلینی روایت نقل کریں گے تو کم سے کم 2 لوگوں کا فاصلہ ہوگا. 2 سے جو ہے کم سے کم 2 لوگوں کا فاصلہ وہاں پہ ہونا ضروری ہے. محمد بن خالد یعنی کہ شیخ کلینی جو حد اقل 2 واسطے سے محمد بن خالد سے روایت کو نقل کرتے ہیں، جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہاں پہ بھی جو چونکہ محمد بن خالد کا نام سب سے پہلے آیا ہے، تو چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ محمد بن خالد سے 2 فاصلوں سے شیخ کلینی روایت کو نقل کرتے ہیں، اس سے ہم سمجھ جائیں گے کہ یہاں پہ بھی محمد بن خالد کے پہلے 2 نام ہیں، علی بن ابراہیم اور احمد بن محمد کے. اب شبہ تعلیق کا ایک نمونہ پیش کر دیں. جیسے یہ پوری سند روایت کی نقل کی گئی ہے، علی بن ابراہیم بن ہاشم عن ابیہ عن القاسم بن محمد عن المنقری عن حفص بن غیاث عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال قال یا حفص یغفر للجاہل 70 ذنبا قبل ان یغفر للعالم ذنب واحد. اے حفص، جاہل کے 70 گناہ بخش کر دیے جاتے ہیں، معاف کر دیے جاتے ہیں، بخش دیے جاتے ہیں قبل اس کے کہ عالم کے 1 گناہ بخشے جائیں. یعنی کہ عالم کا 1 گناہ بھی بخشا جائے گا، لیکن اس کے پہلے ایک جاہل کے 70 گناہ بخشے جائیں گے. دوسری روایت وبہذا الاسناد قال ابو عبداللہ علیہ السلام، اسی اسناد کے ذریعے سے. یہ بھی کیا ہے؟ شبہ تعلیق ہے، یعنی کہ جو سند اوپر گزری علی ابن ابراہیم بن ہاشم عن ابی، وہی پوری سند یہاں بھی ہے، لیکن اختصار کے طور پر تاکہ شارٹ کٹ ہو مرحوم کلینی نے صرف لکھ دیا بہذا الاسناد قال ابو عبداللہ علیہ السلام قال عیسی ابن مریم علی نبینا وعلیہ السلام ویل للعلماء السوء کیف تلظ علیہم النار. علماء سوء کی مذمت میں یہ حدیث وارد ہوئی ہے. تو یہ ہے کافی جلد 1 صفحہ 647. ایک اور نمونہ پیش کر دیں. محمد بن اسماعیل عن الفضل بن شازان عن ابن ابی عمیر عن حشام بن حکم وغیرہ عن ابی عبداللہ قال خطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمنى فقال ایها الناس ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فانا قلته وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم اقله. اے لوگوں، میں جو کچھ بھی کہوں اگر وہ کتاب خدا کے موافق ہو تو سمجھ جانا کہ میں نے اسے کہا ہے، اور جو کچھ میں کہوں اور وہ کتاب خدا کے مخالف ہو تو جان لینا کہ میں نے اسے نہیں کہا ہے. اب یہاں پہ ابن ابی عمیر کا نام آیا تھا، اور ابن ابی عمیر کے پہلے محمد بن اسماعیل کا ایک نام، دوسرا نام فضل بن شازان کا آیا تھا، تو 2 نام آئے تھے. لیکن دوسرے والی حدیث میں انہوں نے کیا کہہ دیا؟ وبہذا الاسناد عن ابن ابی عمیر، اسی اسناد سے ابن ابی عمیر کے لیے.
تو کلینی علیہ رحمہ نے جو ہے اختصار کے تحت، تاکہ محمد بن اسماعیل اور فضل بن شاہزان کا نام لکھنا نہ پڑے اور شارٹ کٹ میں کام بھی ہو جائے، بہذا الاسناد لکھ دیا آپ نے، اور پھر آگے ابن ابی عمیر کا نام لیا۔ عن بعض اصحابہ قال سمعت ابا عبداللہ وسلم یقول من خالف کتاب اللہ و سنت محمد فقد کفر۔ آپ نے فرمایا، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کتاب خدا کی مخالفت کرے اور جو سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرے فقط کفر، اس نے کفر اختیار کیا ہے۔ کافی جلد 1 صفحہ 670۔ اب یہاں پہ ہم آنے والے جلسوں میں روایت کے ناموں میں اختصار کو ملاحظہ کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔